بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ مولوی کی حافظ قرآن بیٹی سہاگ رات کو کتیا بن گئی۔ میں اس بیان میں بتاؤں گا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے گناہ کیے تھے جن گناہوں کی وجہ سے اسے اتنی بڑی سزا ملی کہ وہ انسان سے جانور بن گئی۔ میری پیاری بہنوں، بنگلہ دیش کے قریب ایک مولوی رہتا تھا۔ اس کی بیٹی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، مگر بدقسمتی سے وہ ایک گناہ بڑے شوق سے کیا کرتی تھی، جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ وہ گناہ تھا زنا۔ اسے زنا جسے گناہ کی بہت گندی لت پڑ چکی تھی۔ اس گناہ نے اسے قرآن پاک بھی بھلا دیا تھا۔ اس نے اس کا ذہن مفلوج کر دیا تھا۔ پیاری بہنوں، وہ زنا جیسا گناہ بڑے شوق سے کیا کرتی تھی۔ وہ زنا کی عادی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی، ان سے باتیں کیا کرتی تھیں اور اپنے والدین سے چھپ کر، اپنے باپ سے چھپ کر ان کے ساتھ گناہ کیا کرتی تھیں، ان کے ساتھ زنا کیا کرتی تھیں۔ پیاری بہنوں، ایک دن ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کا گزر اس کے گھر کے قریب سے ہوا۔ مولوی کے گھر کے سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کا گزر ہوا۔ اس لڑکی کی نظر جیسے ہی اس نوجوان پر پڑی تو یہ اس نوجوان پر فرفتہ ہو بیٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا دل اس پر ہار دیا۔ یہ اس کی عاشق ہو گئی اور اپنے دل میں اسے حاصل کرنے کی خواہش کرنے لگی، اسے حاصل کرنے کی تمنا کرنے لگی۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ اس نوجوان کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اس کے دل میں اس نوجوان کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس کے ساتھ ملنے کا، اس کے ساتھ گناہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب اس نے اس لڑکے کو پیغام محبت بھیجا، تو جسے لڑکے نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ وہ لڑکا خود بھی زانی تھا، وہ بھی ایک بڑے ہی شوق سے زنا جیسا گناہ کیا کرتا تھا۔ تو جیسا کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے اللہ کا ارشاد ہے کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں، مومن عورتوں کے لیے مومن مرد ہیں، اور عورتوں کے لیے گناہ گار مرد اور گناہ گار مردوں کے لیے گناہ گار عورتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ لڑکی زانی تھی تو اسے جس کے ساتھ محبت ہوئی، جس لڑکے پر اس کا دل عاشق ہوا، اس کا دل فرفتہ ہوا، وہ بھی زانی تھا، وہ بھی زنا کا گناہ بڑے شوق سے کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ محبت ہو گئی، یہ دونوں اس میں پیار کرتے تھے اور ایک دوسرے سے گناہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی سے پہلے ہی یہ شادی والے تمام تعلقات جوڑ رکھے تھے انہوں نے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ اب جو اس لڑکے کے باپ تھا وہ اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن دوران ملاقات اس لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے باپ کو میرے والدین کے پاس بھیجو رشتہ دے کر، تاکہ ہماری شادی ہو جائے، اب مزید جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اب اس لڑکے نے اس لڑکی کی باتوں میں آ کر گھر جا کے اپنے باپ سے بات کی، اپنے باپ سے کہنے لگا کہ اب میں مولوی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیا چاہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے، اندازہ تو ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کتنا بڑا گھرانہ ہے، کتنا عظیم گھرانہ ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں، ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا جوڑ؟ پھر بھی میں تیری خوشی کے لیے ایک بار اس مولوی کے پاس جاتا ہوں، جا کر تیرے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ رشتہ دینے کے لیے مان جائے۔ اب اس لڑکے کا باپ اس لڑکے کی ماں کو ساتھ لے کر مولوی کے گھر پہنچا، جا کر دروازے پر دستک دی، مولوی سے بات کرنے لگا، کہا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولوی نے اسے ایک الگ کمرے میں بٹھایا، جہاں کوئی تیسرا شخص نہیں تھا، جہاں کوئی ان کی باتیں سننے والا نہیں تھا، اور اس مولوی سے مخاطب ہوتے ہوئے اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ مولوی صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اور میرا بیٹا بھی جوان ہے۔ میں چاہتا ہوں، میرے دل کی خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے، اس لیے میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ میرے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے۔ تو مولوی نے کہا کہ او بندے، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ میری بیٹی حافظ قرآن ہے اور تیرا بیٹا جاہل ہے، گناہ گار ہے، ان پڑھ ہے۔ میں تو اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے عالم دین کے ساتھ کروں گا، کسی عظیم گھرانے میں کروں گا،
میرا گھرانہ عظیم ہے اور تم لوگ گناہگار ہو اتنا زیادہ۔ کہنے لگا ہمارا گناہگار لوگوں کے ساتھ کیا واسطہ، کیا تعلق، لہٰذا اس طرح کی بات کرنے کے لیے دوبارہ میرے دروازے پر مت آنا۔ اب اس کی یہ باتیں سن کر لڑکے کا باپ جو تھا وہ مایوس ہو گیا، مایوس ہو کر وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا میں مولوی کے پاس گیا تھا لیکن اس نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، لہٰذا تیری شادی مولوی کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکا یہ بات سنتے ہی خود بھی مایوس ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی اور لڑکا، مولوی کی بیٹی اور یہ لڑکا ایک دوسرے سے ملتے رہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے۔ ان کی دوستی کو 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد وہ 1 سال کے اندر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہے، ایک دوسرے سے ملتے رہے، ایک دوسرے کے دل کا حال جانتے رہے، گناہ تک بھی کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اس نے اپنے حمل کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ ناکام رہی، کیونکہ چور ایک نہ ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں چھپ سکتا۔ کہتے ہیں کہ 100 دن چوری کے اور 1 دن ساتھ کا۔ بالکل اسی طرح اس کا جھوٹ جو تھا، اس کی جو چوری تھی وہ چھپ نہ سکی۔ ایک دن اس کے حمل کی خبر اس کی ماں کو ہو گئی۔ اب اس کی ماں جو تھی وہ بھی اپنی بیٹی کا یہ جو عیب تھا چھپانا چاہتی تھی، اس لیے ماں کا ایک بار دل تو ٹوٹ گیا مگر کیا کر سکتی تھی، وہ اس کی اولاد تھی، اس لیے ماں نے بھی اس حمل کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو معاشرے میں ہماری کیا عزت رہے گی، اس لیے اس نے اس کے باپ کو نہ بتایا کہ ہماری بیٹی حمل سے ہے، کماری بیٹی حمل سے ہو گئی۔ وہ چھپاتی رہی، آخر کب تک یہ جھوٹ چھپ سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مولوی نے کہا اپنی بیوی سے، کہنے لگا کہ ہماری بیٹی باہر کیوں نہیں نکلتی، وہ ہر وقت اندر چھپ کر کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ تو اس عورت کے منہ سے بساختہ سچ نکل گیا۔ اس عورت نے کہا دراصل وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ مولوی نے کہا اے بھلی مانس، میں تیری بات کو سمجھا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی، لہذا تم کھل کر بات کرو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کسی کے ساتھ محبت کرتی تھی اور محبت میں وہ کسی کے ساتھ گناہ کر بیٹھی، جس کی وجہ سے وہ حمل سے ہو گئی۔ حمل کا نام سننا ہی تھا کہ مولوی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب اس کی بیوی جلدی سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی کو ہوش آئی۔ مولوی نے اپنی بیوی سے کہا جلدی کرو، میری بیٹی کو میرے پاس لاؤ۔ اب بیوی ڈرتی ڈرتی وہاں سے اٹھی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے۔ بیٹی کانپتی ہوئی باپ کے سامنے آئی، آ کر پوچھا جی ابا حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باپ جو کہ غصے سے آگ بگولا ہوا بیٹھا تھا کہنے لگا کہ جلدی بتا، تو نے کس درندے کے ساتھ مل کر میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، کس درندے کے ساتھ، کس وحشی کے ساتھ مل کر میرا منہ کالا کیا ہے؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ ابا حضور دراصل میں ایک شخص کے ساتھ، ایک لڑکے کے ساتھ محبت کیا کرتی تھی، تو محبت میں نے اس کی باتوں میں آ کر اس سے ایک بار گناہ کر لیا، اس گناہ کی سزا مجھے یہ ملی کہ میں حمل سے ہو گئی۔ اس کے باپ نے کہا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ مت بول، کیونکہ تو نے ایک بار گناہ نہیں کیا، 2 بار نہیں کیا، بلکہ کئی بار یہ گناہ کیا ہے۔ کیونکہ انسان جب ایک بار چوری کرتا ہے، ایک بار جھوٹ بولتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو چھپاتا ہے۔ جب دوسری بار کرتا ہے پھر بھی میرا اللہ چھپاتا ہے، لیکن جب وہ گناہ بہت زیادہ عام ہو جائے تب میرا اللہ اس گناہ کو دوسروں کے سامنے واضح کر دیتا ہے، اس گناہ کو نہیں چھپاتا، تب وہ جا کر اس گناہ کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا تو نے 1-2 بار نہیں بلکہ کئی بار وہ گناہ کیا ہے، اس لیے میرے اللہ نے تجھے سزا یہ دی کہ اس گناہ کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد اس مولوی نے کہا کہ اے میری بیٹی جلدی بتا کہ وہ شخص کون ہے، وہ درندہ کون ہے، تاکہ میں اسے آج ہی بلا کر اس کے ساتھ تیرا نکاح کر کے تجھے اپنے گھر سے رخصت کر دوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ ابا حضور میں فلاں بن فلاں کے ساتھ محبت کرتی تھی، تو اسی کی وجہ سے میں اس گناہ میں مبتلا ہوئی۔ تو اس کے باپ نے بیٹی کو گھر میں چھوڑا اور خود ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ لڑکے کا باپ دروازے پر آیا تو اس نے پوچھا جی مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ مولوی نے کہا میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تنہائی میں بیٹھ کر میری اس بات کو سنو، میری اس فریاد کو سنو۔ تو وہ شخص مولوی صاحب کو ایک کمرے میں لے گیا، الگ بٹھایا اور اس کی بات سننے لگا۔ مولوی نے کہا کہ تم کل ہی میرے دروازے پر اپنے بیٹے کی بارات لے کر آ جانا، میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بات کرنے کے بعد مولوی اپنے گھر کی طرف چل پڑا، وہاں سے اٹھا اور گھر کو چل دیا۔ اب اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، صبح سویرے وہ جو لڑکا تھا اس کی بارات لے کر اس کا باپ مولوی کے دروازے پر پہنچ گیا۔
اب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک ہی دن میں شادی کا فیصلہ کیسے ہو گیا۔ خیر، اس مولوی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا، اور نکاح کے بعد جب رخصت کرنے لگا تو رخصت کرتے ہوئے باپ نے کہا، اے دنیا جہان کی بدترین لڑکی، میں تجھ سے اس جہاں میں بھی ناراض ہوں اور اگلے جہاں میں بھی ناراض رہوں گا۔ میں تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ تو نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، تو نے معاشرے میں میری ناک کٹوا کر رکھ دی ہے۔ جس معاشرے میں جن لوگوں کے سامنے میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے، سر اونچا کر کے چلتا تھا، آج تیری کرتوتوں کی وجہ سے انہی لوگوں کے سامنے شرم سے جھک گیا ہے۔ تو نے میرا شرم سے جھکا دیا ہے، لہٰذا میں تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اس گناہ کی سزا دے، تاکہ لوگ اور دوسری عورتیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اب بیٹی روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر سے اس لڑکے کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ لڑکے والے بارات واپس لے کر اپنے گھر پہنچے۔ اب جب رات کا وقت آیا تو وہ دلہن اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ دولہا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہو کر جیسے ہی وہ جو لڑکا تھا، اس لڑکے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اوپر اٹھایا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ باپ کو دکھ دینے والی کیا اپنے حلال شوہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً موت کے فرشتے کو بھیجا، جس نے آ کر گناہ کے دوران ہی اس لڑکی کی روح قبض کر لی۔ بغیر توبہ کیے وہ لڑکی مر گئی۔ زانی حالت میں اس نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، شوہر کو دیکھے بغیر زانی حالت میں اپنے کمار حمل کے ساتھ ہی وہ فوت ہو گئی۔ وہ لڑکی مر گئی۔ اس کے مرنے کی اطلاع جیسے ہی اس کے باپ کو ملے تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو میری عزت کی دھجیاں نہ اڑاتی، میرا سر شرم سے جھکا نہ دیتی، یہ میری عزت کے جنازے نہ نکالتی، یہ میری عزت کی بھرپور حفاظت کرتی۔ تو باپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے اس لڑکی کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا، میں اس کے غسل کفن میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، میں اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ خیر، کسی بھی حالت میں لوگوں نے اسے غسل کفن دیا۔ غسل کفن دینے کے بعد اسے خوشبو لگائی۔ خوشبو لگا کر اب جو محلے کی عورتیں تھیں، علاقے کی عورتیں تھیں، ارد گرد سے وہ دوڑ دوڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، او لڑکی، اب زمانے والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے میرا رب تیار نہ ہو۔ ہم نے تو کافور کی دھونیاں بھی دھے ڈانی، ہم نے تو مدینے سے منگوائے گئے عطر بھی لگا دیے، لیکن اگر اس چہرے کو دیکھنے کے لیے میرا رب تیار نہ ہوا تو لاکھ کافور کی دھونیاں دینے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی کھاتے کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ خیر، لوگوں نے اب جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے اس کی میت کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا۔ ابھی وہ کندھے پر رکھنے ہی لگے تھے کہ جو مومن لوگ تھے، جو متقی پرہیزگار لوگ تھے، انہوں نے غور کیا، انہوں نے دیکھا کہ چارپائی پر انسان نہیں، انسان کی میت نہیں، بلکہ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو مومن لوگ تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا، لیکن جب وہ دوسرے لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ میت کی جگہ کتا کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ جو پرگناہ گار تھے وہ کہنے لگے، کہاں ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مومن لوگوں کو یہ منظر دکھایا، گناہ گاروں لوگوں کو یہ منظر نہیں دکھایا۔ تو اس میت کی جگہ کتا بیٹھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر لوگ چونک گئے۔ اس کی تدفین کرنے کے بعد لوگ اس کے باپ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ہمیں جلدی بتاؤ، تیری بیٹی ایسی کون سے گناہ کیا کرتی تھی جن گناہوں کی وجہ سے آج تیری بیٹی عبرت کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اب اس مولوی نے کہا کہ میں اس لڑکی کا باپ ہوں، لہٰذا میں اس کے گناہ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ تم ایسا کرو، اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو میری بیوی کے پاس بھیجو، اور میری بیوی خود ہی انہیں بتائے گی کہ اس کی بیٹی وہ کون سے گناہ کیا کرتی تھی جن گناہوں کی وجہ سے وہ عبرت کا نشانہ بن گئی۔ اب وہ لوگ اپنے گھروں میں گئے اور عورتوں کو اس عورت کے پاس بھیجا، اس لڑکی کی ماں کے پاس بھیجا کہ جاؤ، جا کر پوچھو کہ وہ لڑکی کون سے گناہ کیا کرتی تھی۔ اگر آپ ان گناہوں کی مرتکب ہیں تو فوراً ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اب وہ عورتیں اکٹھی ہو کر ان کے گھر پہنچی، مولوی کے گھر جمع ہو گئیں۔ تو مولوی کی بیوی کہنے لگی کہ اے عورتوں، دراصل میری بیٹی زندگی میں 2 گناہ بڑے شوق سے کیا کرتی تھی۔
اس نے 2 گناہ ایسے کیے تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا، اسے توبہ کے لیے بھی مہلت نہ دی۔ وہ حافظ قرآن تھی، وہ سب کچھ تھی، لیکن اس کے 2 گناہوں نے اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ تو عورتوں نے کہا جلدی بتاؤ وہ گناہ کون سے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا پہلا گناہ زنا والا گناہ جو تھا اس نے اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ مطلب وہ شادی سے پہلے غیر محرم مردوں کے ساتھ گناہ کیا کرتی تھی، غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کیا کرتی تھی، ان سے ملا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ حمل سے بھی تھی۔ تو یہ گناہ کبھی نہ کرنا۔ اور دوسرا گناہ، اس نے اپنے بوڑھے باپ کو دکھ دیے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکالے، اس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا دی، اس کی معاشرے میں ناک کٹوا کے رکھ دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حلال شوہر کو دیکھنے کے لیے مہلت تک نہیں دی۔ وہ ایک نظر دی اپنے شوہر کو نہ دیکھ سکی، وہ زنا کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر آپ ان 2 گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کی بھی مرتکب ہیں تو خدا را اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے، اپنی زندگی میں ہی ان 2 گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر ابھی تم توبہ کرو گی تو معاف کر دے گا، لیکن جب مر جاؤ گی تو سوائے پچھتاوے کے تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔